بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج تھوڑا سا پولیٹیکل انالیسز کرتے ہیں کہ یہ پولیٹکس کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کسی سیاسی یا دینی یا کسی معلم کی آج کل کوئی اس طرح کی اسپیچ نہیں ہے جو علامہ اقبال مرحوم کے کسی شعر کے بغیر مکمل ہوتی ہے، لیکن اس طرح کا اخلاقی انحطاط ہے کہ ہر روز ہم علامہ صاحب کے اشعار سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، قرآن حدیث پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، لیکن عمل سے بہت دور ہے۔ اور ہمارے آج کے جو سیاسی یا معاشرتی انتشار اور زوال کی جو وجہ ہے وہ بھی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہمارا نظام بظاہر جو آئین پاکستان کا ہے وہ جمہوری آئین اسے کہتے ہیں۔ ہمارے جو دینی اکابرین ہیں وہ اس چیز پر بہت خوش ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے اور اس کا آئین اسلامی ہے۔ یہ دنیا کی واحد اسلامی ریاست ہے جس کا جو آئین ہے اسلامی ہے، اور جس کے ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں۔ اگر مذہب کی بنیاد پر کوئی دوسری ریاست ہے تو وہ اسرائیل کا نام لیا جاتا ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ اگر اسرائیل ایک مذہبی ریاست ہے، یہودی ریاست ہے، تو وہ تو اب تک کی جو تاریخ ہے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود وہ ایک کامیاب ریاست ہے۔ اس میں ٹیکنالوجی، اس کی پاور، وہ اس کا حدود اربع، اس کا جغرافیہ رقبہ بہت چھوٹا ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک سے اس کا موازنہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوا کہ وہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، لیکن بین الاقوامی طور پر اس کی طاقت کو یا اس کی نو ایسنس کو ایکنالج کیا جاتا ہے۔ وہ کسی سے کسی بھی قسم کی معاشی مدد کا طلبگار نہیں ہے۔ لوگ اگر دوسرے بڑے ممالک کا اسرائیل سے کچھ سیاسی یا عسکری یا کسی قسم کا کوئی رشتہ رکھتے ہیں تو وہ ان ملکوں کے اپنے سیاسی یا دوسرے قسم کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ قدرتی بات ہے کہ کمزور کے ساتھ کبھی کوئی نہیں رہا، لوگ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ وہ کامیاب ریاست کیوں ہے، اور مسلمانوں میں بالخصوص جس کو ہم پاکستان کی ریاست کہتے ہیں، کہ جی یہ 27 رمضان المبارک کو وجود میں آئی اور یہ تا حیات رہے گی۔ اللہ کرے رہے، لیکن جو اس کی اصل صورت تھی اس کے مشرقی اور مغربی بازوؤں کی، وہ تو نہ رہی۔ وہ کیوں نہ رہی، اس کا قصوروار کون ہے، اسی بحث میں پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے تو آپس میں انتشار جو ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اب ایک فریق کو اور دوسرے فریق کو آپس میں یہ آرگو کرنے کہ کس کی شکست ہے اور کس کی فتح ہے، یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے
کہ مشرقی پاکستان یا پاکستان کا ٹوٹنا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے نہیں. نہ ہم نے اس کو اسلامی رہنے دیا، نہ اس کو ہم نے جمہوری رہنے دیا. ہم نے ایک نئے قسم کا تجربہ کیا جو پچھلے 76-77 سالوں میں بری طرح ناکام ہوا. اب بات کی جاتی ہے کہ علامہ اقبال صاحب کوئی خطیب یا باقی ہمارے جو اکابرین ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کے کوئی سپیچ علامہ صاحب کے شعر سے جو ہے نا، اگر اس میں نہ ہو تو وہ مکمل نہیں ہوتی. اب علامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ میں صرف ایک شعر کی بات کروں گا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. بہت خوبصورت شعر ہے. ہم اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا شیئر کرتے ہیں، ہمارے قائدین اس کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جتنے مخلص ہمارے قائدین اے ہیں بھی اتنے نہیں ہیں، اور جو سی گروپ کے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں ہے. اب غور فرمائیں کہ پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں مقننہ ہو، اس میں عدلیہ ہو، اس میں انتظامیہ ہو، کوئی بھی ادارہ، وہ ایک آئین کے تحت پابند ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی حدود میں رہنا ہے، اور ان کی یہ حدود ڈیفائن کی جا چکی ہیں. اس آئین میں جس پر ہم سب لوگ فخر کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا پہلا آئین ہے اور اسلامی جمہوری آئین ہے. بھائی اسلامی جمہوری آئین ہے، جو بھی ہے آپ نے دیکھ لیا، لیکن عمل تو نہیں کیا اس کے اوپر. خواتین و حضرات، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے، وہ دین کی بات ہوگی. اور علامہ صاحب اس شعر میں اس ریاست کا سٹرکچر بتا رہے ہیں کہ نظام کیا ہو. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سیاست جو ہے اس میں سے دین کو نکال دیا جائے تو چنگیزی رہ جاتی. چنگیزی کیا ہے؟ چنگیز خان، جس کو انگلش میں گینگس خان کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ منگولین جو قبائل ہیں سینٹرل ایشیا کے، وہاں کے صاحب تھے. بچپن میں ان کے عزیز و اقارب نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی کی، سب کچھ کیا، تو وہ رد عمل بھی تھا. لیکن اپنے ٹرائب کے ساتھ، منگولینز کے ساتھ، وہ بہت مخلص تھا، اور ان کی ہر سہولت کے لیے، ان کو آرام بہم پہنچانے کے لیے، اور پوری دنیا میں ان کا غلبہ پیدا کرنے کے لیے چنگیز خان نے بہت جنگیں بھی کی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کروڑوں لوگوں کو اس نے مار دیا، اس کی آرمی نے کروڑوں لوگوں کو مار دیا، کہ وہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ شاید وہ انسانیت کا سب سے بڑا قاتل چنگیز خان ہے. پھر اس کے بعد اسی چنگیز خان کا جو پوتا ہے، جس کو ہلاکو خان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بغداد اور عراق، جو کہ مسلم ریاستیں تھی، وہاں تباہی مچائی اور لاکھوں لوگوں کو وہاں مار دی. اب چنگیز خان یا ہلاکو خان کا جو نام آتا ہے نا، وہ عامریت میں آتا ہے کہ وہ عامر تھا.
وہ کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں تھا، اور قانون اور ضابطے کی پابند اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ بادشاہت ہے۔ اور اگر بادشاہت کسی بھی ملک میں ہو تو اس میں چند یا کچھ افراد اپنے ملک یا سلطنت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ جی اس کو کس طرح کی سلطنت بننا ہے، لوگوں کو کس طرح کا ان کے ساتھ سلوک کیا جانا ہے۔ اس میں کوئی پارٹیسپیٹری جو قانون سازی نہیں ہوتی ہے یا اس وسیع درجہ میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ جس طرح راجے مہاراجے تھے یا مغلیہ بادشاہ تھے، یا آپ نے پرانے بادشاہوں کی بات وہ بھی سنو گے کہ سلطنت فارس ہوا کرتی تھی، رومن امپائر ہوا کرتے تھے، یہ سب بادشاہت ہی ہوا کرتی تھی۔ تو وہ لوگ اپنے جو حلقہ یا احباب میں قریب لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی مشاورت کے ساتھ جو وہ کہہ دیا کرتے تھے وہ قانون ہو جایا کرتا تھا۔ وہ کوئی اس طرح کے تحریری ڈاکومنٹ شاید نہیں ہوا کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت جو بھی فیصلہ کرے وہی قانون۔ اس کی نفی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو غلاموں کو آزاد کیا گیا، فریڈم آف اسپیچ، بات کرنے کا حوصلہ دیا گیا، اور وہیں سے وہ شورا کا ایک تصور ڈیولپ ہوا اور ریاست مدینہ وجود میں آئی۔ اور ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ کرام تھے، ظاہر ہے سب سے زیادہ، تو وہ صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کر کے تو وہ آگے بڑھتے تھے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے تھے اور لوگوں کی بات سنتے تھے۔ لوگوں کو بھی اتنا یقین اور اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں، امین ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور مشورہ ہم سے لے لیا، لیکن جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ بالکل درست ہو۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس بادشاہت میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اب وہ ملاوٹ کچھ یوں ہوئی کہ بڑے بڑے راجاؤں نے، بادشاہوں نے، مہاراجوں نے اپنے ارد گرد اس طرح کے لوگ جمع کر لیے یا ان کو موقع دیا جو ان کے سامنے کسی قسم کا مشورہ دینا تو درکنار، کچھ کہنے کا حوصلہ ہی نہیں رکھتے کہ آقا جو آپ فرمائیں وہی ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مشیروں کا ایک پورا آپ یہ کہہ لیں کہ گروہ ہوا کرتا تھا ہر بادشاہ کے ساتھ، 20 30 40 50 لوگ، وہ درباری جن کو کہا جاتا۔ وہ درباریوں کو رفتہ رفتہ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہم نے اگر سچی بات کی بادشاہ سلامت کے سامنے تو ہمیں اس کی سزا ملے گی، جبکہ دربار میں رہنے کی سہولیات جو ہیں وہ بے پناہ تھیں، بے شمار تھیں۔ اب یہی میں فرق واضح کرتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام اپنے تقوی کے لحاظ سے وہ کوئی کمزور تھے یا کوئی طاقتور تھے معاشی طور پر، لیکن ان کو سچی بات کہنے کا حوصلہ اور نصیحت اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے، چونکہ وہ خود اس کے اوپر عمل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باہر سے کوئی لوگ ملنے آتے تو وہ حیران ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے کتنی سادہ ہے، یا ان کے بعد جو خلفائے راشدین تھے
وہ عوام الناس کی ہی طرح رہتے تھے، بلکہ عوام الناس عمرہ میں آ جاتے تھے کئی جگہ، اور جو خلفائے راشدین ہیں وہ بمشکل اپنی زندگی کا گزارا کرتے، اور وہ بھی کام کر کے کرتے، اور وقت کے خلیفہ کو رایا کے پاس یہ اختیار تھا، بلکہ انکرج کیا جاتا تھا کہ وہ سوال پوچھے، اور وقت کے جو خلیفہ تھے وہ اس سوال کا جواب دینے کے پابند ہوتے تھے، اور وقت کا جو قاضی، وہ جسٹس، چیف جسٹس یا جسٹس جو بھی ہو، اس کا جو بھی فیصلہ تھا وہ فیصلہ خلیفہ صاحب اور پوری رایا اس کو ماننے کی پابند تھی۔ لیکن قاضی صاحب جو تھے، جو بھی مقرر ہوتے تھے، وہ اپنے تقوی، اللہ کے خوف، اور جو روز جزا و سزا آنا ہے اس وقت کے ڈرنے والے ہوتے تھے، لہذا ان کے فیصلوں پر خلفائے راشدین یا باقی لوگوں کو سب کو اعتماد ہوتا تھا۔ اب ہم واپس آتے ہیں کہ پاکستان بن گیا، قائد اعظم سادہ طبیعت تھے، جہاں تک ہم نے پڑھا لکھا ہے، ظاہر میں نے یا میرے ہم عمر لوگوں نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن قائد اعظم جو ایک بڑے لیڈر محمد علی جناح صاحب، جنہوں نے پاکستان کی تخلیق باقی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کو مانا جاتا ہے، تو وہ ان کی سٹارٹ یہی تھا کہ وہ خود تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، لیکن ان کے نیچے جتنے کام کرنے والے تھے ان میں سے چند ایک کے علاوہ اکثریت جو تھی وہ بہت طاقتور لوگ تھے، اور وہ طاقتور لوگ انفرادی طور پر یقیناً مخلص بھی ہوں گے، وہ اسی لیے اس حلقہ احباب میں تھے جو کہ قائد اعظم صاحب کا تھا، جیسے لیاقت علی خان صاحب ہیں۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کیونکہ قائد اعظم کا جو انجام ہوا، وہ جس طرح اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفلسی کی حالت تھی۔ اب اس کو بھی کئی تھیوریز اس پہ کے بارے بھی کہی جاتی ہے کہ ان کی بیمار تھے وہ، اور ان کو کوئٹہ زیارت لے جایا گیا، اور وہاں سے کراچی ٹریول کر رہے تھے تو ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہو گیا، واللہ عالم کیا صورتحال ہے۔ مقصد بات کرنے کا، جو ان میں عمراء موجود تھے اور پاکستان میں آ کے وہ اکٹھے ہوئے، وہ کہتے ہیں نا کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے اور باز باز کے ساتھ اڑتا ہے، تو وہ جتنے کبوتر تھے وہ سارے اکٹھے اڑتے تھے۔ اب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مزاج نہیں تھا کہ جو کہ وہ خود فرماتے تھے کہ پانی کھانا پینا جو کچھ ہے وہ گھر سے لے کے آئیں، قلم دوات کا بھی جو استعمال ہے وہ اخلاقی ویلیوز انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے اپنے ساتھیوں میں، کہ ان کے اوپر الزام بھی نہ آئے کہ وہ کسی طرح کے کرپٹ ہیں یا اپنا انفلوئنس بینگ اے پبلک سروینٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا 2 4 5 سال میں ہی کیفیت بدلنی شروع ہو گئی، اور ون مین اتھارٹی آنا شروع ہو گئی، اور جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، بدقسمتی سے وہ ہتھیار تو بہت اچھا ہے، لیکن وہ مطمئن نہیں تھے کہ یہ باقی جو لوگ ہیں، سکندر مرزا ہیں، یا اس سے پہلے وہ لیاقت علی خان صاحب تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے، ان کو رستے سے ہٹایا، بندوق والوں نے ہٹایا، یا بندوق والوں سے ان کو کسی بین الاقوامی سازش کے ذریعے ہٹوایا گیا۔ لیکن ظاہر ہے
کہ سیکیورٹی کے جو بھی ذمہ داران تھے وہ لیاقت علی خان مرحوم کی سیکیورٹی میں ناکام رہے۔ اس کے بعد وہ تاریخ کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف دین اسلام والے کہ جی ہم اس میں نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، وہ آج تک بھی کہتے ہیں کہ ہم نظام مصطفیٰ نافذ کریں گے، لیکن جو وہ کہتے ہیں اس پر عمل خود نہیں کرتے۔ اس لیے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر یہ دین مکمل ضابطہ حیات ہے تو بنفس نفیس آپ خود پر یہ لاگو کریں۔ مجھ میں یا ان میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمارا رہن سہن ڈھنگ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دینی اکابرین ہیں وہ اس سطح پر ہیں کہ جس سطح پر ان سے توقع کی جاتی ہے، عوام توقع کرتی ہے کہ ان کو ہونا چاہیے؟ اور کیا وہ آج تک کلمہ حق کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یا وقت کے ساتھ مسلطوں کا شکار ہو گئے اپنی کمزوری، اپنی بزدلی کی وجہ سے؟ پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے 10-12 سال حکومت کی، پھر دوسرے صاحب آئے، ان کے پاس بھی بندوق تھی، انہوں نے بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ رکھا، پارٹیسپیٹری جمہوریت جسے کہتے ہیں کہ اس کو توجہ نہ دی، تو ساری جو ایبسولوٹ پاور ہے وہ ایک دو یا چند ہاتھوں میں رہی، اور وہ خود بھی انجوائے کی انہوں نے وہ پاور، ایبسولوٹ پاور، اور اپنے ساتھیوں کو بھی کروائی۔ الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ ملک ٹوٹ گیا۔ جو کہتے ہیں کہ یہ ملک سلامت رہے گا اس وقت تک، آخر تک، چونکہ یہ رمضان شریف کی رات میں ملا تھا۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے ہم اسی بات پر پلٹ آئیں گے کہ انفرادی طور پر ہم اگر انٹیگریٹی پروموٹ کریں گے، آنیسٹی پروموٹ کریں گے، خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، سچ کا ساتھ دیں گے، تو پھر تو ممکن ہے کہ وہ کوئی تبدیلی آ جائے۔ ادروائز تو بظاہر کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آتی۔ ایوب صاحب چلے گئے، یحییٰ صاحب چلے گئے، اس کے بعد بھٹو صاحب چلے گئے، مل جل کر بھٹو صاحب کو جہاں تک ہم نے پہنچا دیا آپ کے سامنے ہے۔ جنرل ضیاء صاحب آئے، اسلامی نظام لانے کے لیے آئے، ہماری دینی جماعتوں نے زبردست سپورٹ کی، نعرے لگائے، سوائے ایک بندے کو پھانسی کے پھندے تک چڑھانے میں کہ جی وہ شراب پیتا ہے، کہ ایک اس کے ذاتی خامی اور ایک اس کا جو لالچ تھا کہ جی میں نے کسی اور صاحب کو حکمران نہیں بننے دینا ہے، الٹیمیٹلی وہ سانحہ ہو گیا جو ہونا تھا۔ جنرل صاحب کے پاس پھر اسی طرح آج تک جو بھی پارٹیاں آئیں، شاید ان کے آغاز میں ان کی نیت ٹھیک تھی، لیکن وقت کے جو حاکم ہیں ان کے سامنے کمپرومائز انہوں نے کیا، یا بزدل یا لالچ، کسی ایک وجہ سے۔ اب واپس آتے ہیں کہ کیا دین جو ہے یہ سیاست سے اگر نکل جائے تو وہ سیاست رہ جاتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس لیے کہ دین کہتا ہے دو چیزیں، تمہیں موت آئے گی، اور قرآن پاک کا ایک بھی صفحہ آپ چیک کر لیں، چیلنج ہے، ایک بھی صفحہ کسی نہ کسی حوالے سے موت، روز جزا و سزا کا دن، اللہ تعالیٰ کی صفات، ان تینوں چیزوں کے علاوہ کوئی ایسا ایک بھی صفحہ نہیں ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں نہیں۔ اگر ہم موت کو بھولتے ہیں تو ہم آمریت کی طرف جاتے ہیں، اگر ہم موت کو بھولتے ہیں تو ہم کرپشن کرتے ہیں، اگر ہم موت کو بھولتے ہیں تو اس قانون کو جو کہ ہم نے خود بنایا ہے اس کے تقدس کی ہم قسمیں کھاتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہمیں
خدا یاد نہیں، ہمیں موت یاد نہیں۔ اگر خدا یاد نہیں، موت یاد نہیں، تو یہ معاشرہ کفر کا معاشرہ تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ غور کیجئے، سمجھنے کی بات ہے۔ میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کو جاری رکھیں، تاکہ شاید کوئی 2 4 5 7 مجھ جیسے گناہگار پڑھ کر اس طرف آنا شروع ہو جائیں کہ سچی بات کو کہنے کے لیے سچ کا ساتھ دیں، اور اس میں پھر درجات ہیں، برا ہے بھلا ہے، جس طرح کہ یار منیمم تقاضا یہ ہے کہ آپ کسی میڈیا ہاؤس پہ بیٹھ کے ظلم کرنے والے کے ساتھی تو نہ بنے، وہ اے ہو بی ہو سی ہو، کسی کرپشن کرنے والے کے دست و بازو تو نہ بنے۔ اور اگر آپ جانتے بوجھتے اپنی لالچ یا بزدلی کی وجہ سے بن رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ان چھوٹے خداؤں سے زیادہ ڈر ہے اس خدا کی نسبت جو کہ روز محشر میں ہم سب کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔